اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التنبیہ الثالث اذا لاحظنا متعلق النہی فی لا تکذب ومتعلق الامر فی صلی نجد ان الحکم فی الخطاب الاول یشتمل على تحریمات متعددۃ بعدد افراد الکذب وکل کذب حرام بحرمۃ تخصہ الی آخرہ۔ حضرات، تھوڑا سا اس عبارت کی تطبیق ہو جاتی ہے جس کی طرف مفہومی اعتبار سے اشارہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پھر انٹرول کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اطلاق کی بحث کے تقریباً ختم ہونے کے بعد اطلاق و قرین حکمت کی انہوں نے فرمایا کہ یہاں تک اصل بحث تو مکمل ہو چکی ہے، مگر کچھ تنبیہات اس سلسلے میں پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 2 تنبیہیں پیش کر چکے ہیں، آج تنبیہ ہے سوم کی ابتدا ہو رہی ہے، تنبیہ ثالث کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اذا لاحظنا متعلق النہی فی لا تکذب، ایک امر ہے ایک نہی ہے۔ امر میں مثلا صلی ہے، عاتق رقبتن ہے، ٹھیک ہے، اور تصدق وغیرہ ہے۔ نہی میں لا تشرب مثلا لا تقتل مسلمن ہے، یا مثال کے طور پہ لا تکذب ہے، یا اس ٹائپ کے جملے ہیں۔ دونوں کے متعلق کو غور کرتے ہیں تو مفہوم تھوڑا سا مختلف ہم کو نظر آتا ہے۔ کس جہت سے اسے بیان فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اذا لاحظنا متعلق النہی فی لا تکذب، جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں نہی کے متعلق کے بارے میں لا تکذب میں، اور متعلق امر کے بارے میں صلی میں، تو ہم ایک چیز پاتے ہیں کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا پاتے ہیں ہم؟ نجد ان الحکم فی الخطاب الاول، پہلے والے خطاب میں مولانا طوفہ صاحب، کون والے خطاب میں؟ احسنت، لا تکذب میں نجد ان الحکم فی الخطاب الاول یشتمل علی تحریمات متعددۃ بعدد افراد الکذب، کہ لا تکذب میں متعدد تحریمات ہیں، متعدد تحریمات ہیں دانش صاحب، یعنی متعدد حکم ہیں بعدد افراد کذب، جتنے طریقے کے کذب ہیں، جتنے مصداق، ادھر متوجہ رہیے سب لوگ، ایک سیکنڈ ادھر، جتنے طریقے کے کذب ہیں اتنی ہی عدد میں، اتنی تعداد میں حکم میں حرمت بھی ہے، ٹھیک۔ وَكُلُّ كِذْبٍ حَرَامٌ، اور ہر کذب جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ مثلا آپ دیکھیے گا یہاں لکھا ہے لا تکذب، ٹھیک ہے، اس کے بہت سے کیا ہیں؟ مصادیق ہیں، تو ایک حکم کلی آیا ہے۔ صادق قابدی صاحب، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ابھی یہ سوال ہو رہا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر کذب کے لیے الگ الگ حکم آئے گا؟ اس کا حل انہوں نے آگے چل کے پیش کیا ہے، جال و مجہول کا سہارا لے کر کے، اس 2 لفظوں سے انشاءاللہ اس کو ہم پیش کریں گے آگے۔ ابھی فی الحال اس گہرائی مت جائیے گا، ابھی سطحی طور پہ اس چیز کو سنیے اور سمجھیے گا کہ لا تکذب آیا تو اس کے بہت سے مصادیق ہیں، اور جھوٹ نمبر 1، جھوٹ نمبر 2، جھوٹ نمبر 3، جھوٹ نمبر 4 اور جھوٹ نمبر 5، ٹھیک ہے، 5 طریقے کذب ہیں، 5 حرمتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی حرمت اس سے مخصوص ہے، یہ اس سے، یہ اس سے، یہ اس سے، یہ اس سے۔ اب اگر یہ والا کذب انجام دیا تو ایک حرمت کی مخالفت کی ہے تو ایک گنہگار، ایک گناہ کیا، اس کی مخالفت کی تو 2 گناہ کیا،
दो तरीके से दो बार गुनहगार हुआ और दो तरीके के इकाब का हुआ। ठीक है। हाँ, वकुल्लु किस्बिन हरामुन बेहुरमतिन तखुस्सुहु, हर किस्ब हराम है उस हुर्मत के जरिए से कि जो हुर्मत क्या है उससे मखसूस है। ठीक, उस किस्ब से मखसूस है। वलो कज़बल मुकल्लफो किस्बतैने यासी हुक्मैने व यस्तहिक़ु इक़ाबैन, अब अगर मुकल्लफ ने दो बार झूठ बोला है तो दो बार नाफरमानी की है और दो इक़ाब का मुस्तहिक है। व अम्मल हुक्म फिल खिताब सानी, लेकिन सल्ले में जो हुक्म आया है फला यश्तमिलु इल्ला अला वुजूबिन वाहिदिन, सिर्फ और सिर्फ इसमें सल्ले में क्या है, सल्ले में एक वजूब है। ठीक है, जो मुताल्लिक़ सलात है, इस सल्ले का, इस वजूब का मुताल्लिक़ क्या है, सलात है। ठीक है, सलात है। फलो तरकल मुकल्लफुस सलात, बस अगर मुकल्लफ इस नमाज को छोड़ दे, नमाज को छोड़ दे, लकाना ज़ालिका इस्यानन वाहिदन, तो ये कितना गुनाह हुआ, एक। व यस्तहिक़्क़ु बेसबबिही इक़ाबन वाहिदन, और इस तर्क के सलात के नतीजे में मुस्तहिक होगा कितने इक़ाब का, एक इक़ाब का। वहाज़ा मिन नताइजिश शुमूलियते वल बदलियते, और ये जो बताया है कि यहाँ 5 किस्ब अंजाम दिया है तो 5 इक़ाब का मुस्तहिक बन रहा है। यहाँ एक नमाज छोड़ा है तो एक इक़ाब का, यहाँ नमाज छोड़ा है तो एक इक़ाब का मुस्तहिक बन रहा है। ये जो है ये नतीजा है इस चीज का कि जो इतलाक में शुमूलियत और बदलियत पाई जाती है। यानी क्या, यानी जहां इतलाक पे शुमूली होता है वहां मुताल्लिक़ हुक्म के एतबार से ताअद्दुद इक़ाब भी होता चला जाता है जितने मुताल्लिक़ को छोड़ रहा है। ठीक है, और यहां बदलियत वाले में क्या हुआ है, क्योंकि हुक्म एक है लिहाजा अगर उस पर अमल नहीं किया है तो एक हुक्म को छोड़ा है, कितने इक़ाब का मुस्तहिक होगा, एक इक़ाब का मुस्तहिक होगा। फरमा रहे वहाजा, हाजा मतलब ताअद्दुद इक़ाब, ताअद्दुद हुक्म इक़ाब और वहदत हुक्म इक़ाब। हाजा यानी ऊपर लिखेगा ताअद्दुद हुक्म इक़ाब और या वहदत हुक्म इक़ाब। ये किसके नताइज में से है, शुमूलियत के नताइज में से है जिसकी सिफत ये है, और बदलियत के नताइज में से जिसकी सिफत ये है। मिन नताइज शुमूलियत, शुमूलियत के नताइज में से फी इतलाक़ मुतअल्लिक़ नहीं, इतलाक़ मुतअल्लिक़ नहीं में शुमूलियत पाई जाती है। अल्लती तक़्तज़ी तअद्दुदल हुक्म, जो इक़्तिज़ा करता है किस बात की, तअद्दुद हुक्म की। वल बदलियत, और बदलियत के नताइज में से है ना, है फी मुतअल्लिक़िल अम्र, बदलियत कहाँ पाई जाती है, मुतअल्लिक़ उम्र में, अम्र में, कि अल्लज़ी यक़्तज़ी वहदतुल हुक्म, जो इक़्तिज़ा करता है किस चीज़ की। तो बस पता ही चला अभी तक इन्होंने तंबीह सालिस में बताया है कि वो चीज़ कि जो आगा खुई ने तकरीबन जिसकी तरफ इशारा किया था, है ना। अलबत्ता आगा खुई ने सराहतन नहीं कहा था, लेकिन तकरीबन ये बात कह रहे थे जिसके साथ साजिद साहब चल रहे थे। वो क्या कि ये तो खराब हो गई है मस्जिद। इन्होंने फरमाया था कि अवामिर में जो मुताल्लक़ होता है ना, हाँ, अवामिर में जो इतलाक़ पाया जाता है वो बदली पाया जाता है, और नवाही में जो इतलाक़ पाया जाता है वो शुमूली पाया जाता है। ठीक है, वलाकिन ये तंबीह सालिस में ये बात तो कही इन्होंने, लेकिन फरमाते हैं अब उस मरहले की तरफ आपको ले जाते हैं जिधर शहीद सदर ले गए थे। शहीद सदर जिधर ले गए थे, क्या शहीद सदर में क्या फरमाया था, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
فرماتے ہیں ولیکن قد یتجاوز ھذا ویفترض النہی فی حالۃ. یہ میں 2 صفحہ پہلے آپ کو لے جاؤں واپس، نہیں سوری 2 صفحہ پہلے، یعنی 1 ورق پہلے انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وشمولیتو، ہمارے حساب سے صفحہ نمبر 99 ہے، شہید آغا خوئی کے جو وہ توجیہ پیش کی ہے الاول، اس میں آخر میں وشمولیتو فی الاطلاق فی متعلق نہیں مثلا تثبت بقرینۃ اضافۃ وہی ان البدلیۃ غیر شہید صدر نے جو جملہ پیش کیا ہے وہ آغاخوئی کا نظریہ پورا ہونے کے بعد فرمایا ہے ولا یصلح ھذا الجواب لحل المشکلات اذ لا توجد حالات يمكن فيها الاطلاق الشمولی والبدلی معا. آپ کا یہ جو جواب ہے یہ کامل نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں پر اطلاق کے شمولی اور بدلی دونوں کا امکان ایک ساتھ پایا جاتا ہے. تو آغاخوئی کی گفتگو میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ آغاخوئی نے کہ دیکھیے پھر سے واپس آ رہی میرے ساتھ. آغاخوئی نے فرمایا تھا کہ قرین حکمت سے اطلاق سے سمجھ میں آتا ہے، بدلیت اور شمولیت یہ قرین اضافی کے ذریعے سمجھ جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جو متعلق نہیں ہوتا ہے وہاں پر شمولیت سمجھی جاتی ہے، اور جو متعلق امر ہوتا ہے وہاں پر بدلیت سمجھی جاتی ہے. اور جہاں پہ بدلیت معقول نہیں ہے وہاں پہ شمولیت، اور جہاں پہ شمولیت معقول نہیں ہے وہاں پر بدلیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے قسیم اور بدیل بن گئے، جہاں یہ ہے وہاں وہ نہیں، جہاں وہ ہے وہاں یہ نہیں. اس کے جواب میں شہید صدر نے فرمایا تھا نہیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا امکان پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے یہاں پر کیا فرماتے ہیں. تو ابھی اس سے ملتی جلتی بات یہاں انہوں نے دی. مثال میں کہا لا تکذب میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ متعلق نہیں میں کون سے اطلاق سمجھ میں آ رہا ہے؟ شمولی. اور صلی میں یعنی متعلق امر میں کون سا اطلاق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بدلی. اب آگے کہتے ہیں کہ لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے. اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ متعلق نہیں میں کون سا ہے؟ شمولی. اور متعلق امر میں بدلی. یہ اصل ہے. لیکن قد یتجاوز ھذا، اس سے کبھی تجاوز ہو جاتا ہے مسئلہ. یعنی کیا؟ اصل کے برخلاف کہیں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. اصل یہ ہے کہ متعلق نہیں میں کیا ہو؟ شمولی ہو. ٹھیک ہے، اصل مطلق کا شمولی ہونا ہے. اصل اطلاق کا کیا ہے؟ شمولی ہونا ہے. لیکن کبھی کبھی قد یتجاوز ھذا، اس سے بات تجاوز کر جاتی ہے. ویفترض، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ النہی فی حالۃ لا یعبر الا عن تحریم واحد. متعلق نہیں میں کیا کون سا اطلاق ہوتا مرنا؟ شمولی. یعنی کیا؟ احسان تحریمات متعددہ ہیں، تحریمات متعددہ بے عدد افراد متعلق نہیں. مگر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں تو آیا ہے، مگر نہیں کا استعمال تو نہیں تو آئی ہے، مگر کیا ہے؟ فی حالت لا یعبر الا عن تحریم واحد.
کہ جو ایسی نہیں ہے کہ جو تحریم واحد کی صرف تعبیر کر رہی ہے، قائد کر رہی ہے. کما یعنی نہیں ہے مگر اس کے افراد متعدد نہیں ہیں، حرمت صرف ایک آ رہی ہے وہاں پر. کما فی النہی المتعلق نہی المتعلق بماہیت لا تقبل التکرار، جیسے کہ نہیں آئے وارد ہو ایسے متعلق پر، نہیں ایسے متعلق سے متعلق ہو جائے کہ جو ماہیت ہے، اور ایسی ماہیت ہے جو تکرار کو قبول نہیں کرتی. مثال سے بات واضح ہوگی، گھبرائیے نہیں رضا بات صاحب. جیسے لا تحدث، محدث نہ، حدث جو ہے وہ میں مبتلا نہ ہو، حدث میں مبتلا نہ ہو. دیکھیے انسان کبھی رہا خارج ہوتی ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی پیشاب اور پیخانہ کرتا ہے نا، الگ الگ طریقے کے حدث ہیں. ٹھیک، لیکن یہ بتائیے گا آپ کہ جب فرض کیجئے کہ وہ بول کے لیے گیا، فراغت حاصل کر لی، فراغت انل بول، اب اس کے بعد اگر وہ پھر غائط کر رہا ہے تو کیا دوبارہ محدث ہو رہا ہے؟ یہ حدث تکرار کر رہا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ حدث صادر ہو، اور کس سے حدث صادر ہو، اور آگے بڑھیے. ہاں جو طاہر شرعی ہے، جو طاہر شرعی ہے، یعنی بقول آپ کے باوضو ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو حدث طہارت کو توڑ دیتا ہے. حدث مبتل طہارت ہے، تو حدث اگر اس نے ریا خارج ہو گئی اس سے، اب اس کے بعد اگر پیشاب کر رہا ہے تو کیا محدث ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. محدث تو پہلے سے ہے. محدث اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے محدث نہ، پہلے پاک رہا ہو، پہلے حالت وضو میں رہا ہو، حالت طہارت میں رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ حدث متعلق نہیں ہے، اور ایسا متعلق ہے جو کیا رہتا ہے؟ واحد رہتا ہے. مگر ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ حدث والی مثال میں تو بڑا ڈھونڈنا پڑے گا کب حدث کے لیے امر آتا ہے، نہیں آتی ہے. مثال کے طور پہ نماز کو وقت تنگ ہے، وضو کرنے کا وقت نہیں بچا ہے، یا پانی نہیں ہے اور ابھی طاہر ہے، باوضو ہے، اور معلوم ہے کہ اب اگر یہ باتھ روم چلا جائے گا تو پھر محدث ہو جائے گا، اور پانی ہے نہیں تو نماز بغیر وضو کے یعنی تیمم وغیرہ سے پڑھنی پڑے گی، یہ نماز قضا ہو جائے گی، وقت نہیں بچا اس کے پاس. تو کیا کہا گیا؟ لا تحدث. اب اگر وہاں پر اس نہیں کی مخالفت کرتا ہے تو گنہگار ہے نہیں. فی نفس سے پیشاب کرنا گناہ نہیں ہے، حدث مبتلا ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر اس حدث کو روک سکتا ہے اور مضر نہیں ہے اور وقت کم ہے، اور اگر محدث ہو جائے تو عصیان کیا کہ نہیں کیا؟ آپ فقیہ بھی تو ہیں ماشاءاللہ، عصیان کیا نا. لیکن اب اگر اس نے پیشاب کر لیا تھا، عصیان مبتلا ہو گیا، پھر پیخانہ بھی کر لیا، گناہ دو ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ ٹھیک ہے کہ افراد حدث متعدد ہو رہے ہیں ظاہر میں، افراد نہیں، موجبات حدث مولانا، لیکن حدث متعدد نہیں ہوتا ہے. یا ایسے لے لیجئے لا تفطر الصوم، عابدی صاحب، روزے کو مت توڑو، روزے کو باطل مت کرو. انسان نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے، روزہ باطل ہو گیا. اب پانی پیا تو تھوڑی دعا باطل ہوگا، روزہ تو باطل ہو چکا ہے. واضح ہو رہی بات؟ تو یہاں پر ہاں البتہ انڈر بریکٹ ایک بات اور بتا دیں، انڈر بار بار کھائیں گے تو گناہ ہے، اور بار
तोड़ने के बाद इंसान बार बार खा रहा है तो हर बार वो दूसरी जहत से है, वो दूसरी जहत से हद के हुर्मत अब आप कर रहे हैं, हद के हुर्मत रमज़ान कर रहे हैं, वो गुनहगार है, जहत बदल जाएगी उसकी, लेकिन इफ्तार हो चुका है उसका, ठीक है, इफ्तार हो चुका है। अब हदस के वाली मिसाल वापस आ जाइए आप। हदस जो है तकरार हदस, अगर आप तहारत को मेयार बना रहे हैं कि जो ताहिर है उससे अगर रिया खारिज होती है तो वो मुहदिस होता है, तो तकरार हदस का इम्कान नहीं पाया जाता है ना। तकरार हदस का इम्कान, एक बार उसने रिया खारिज कर दिया, चाहे पेशाब करे पैखाना कुछ भी करे, हदस की तकरार नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुजिबात यतअद्ददुल हदसो बितअद्दुदिल मुजिबात, बितअद्दुदिल मुजिबातिल हदस, ज़हन में रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यतअद्ददुल हदसो बितअद्दुदिल मुजिबातिल हदस, हदस मुतअद्दिद होता चला जाता है मुजिबात हदस के तअद्दुद के साथ साथ। यानी क्या, अगर रिया खारिज हुई तो एक हदस, पेशाब किया तो 2 हदस, पैखाना किया तो 3 हदस, सो गया तो 4, इसी तरीके से, है ना, तो वो अलग मैटर है। मगर हम उस जिहद की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम मेयार किसे बना रहे हैं ताद्दुद हदस के लिए, तहारत वाली बात को, कि जो ताहिर है, यानी मुहदिस कब होता है इंसान, जब ताहिर हो। तो जो ताहिर है अगर वो मुहदिस हो गया तो एक मुजिब हदस को अंजाम दिया, मुहदिस हो गया, अब दोबारा हदस की तकरार नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे फरमा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आती है मगर मुताल्लक के नहीं में ताद्दुद की सलाहियत नहीं पाई जाती, जैसे हदस, जैसे हदस मुताल्लक के नहीं हदस है मौलाना, लेकिन यह हदस मुतअद्दिद नहीं होता है। तो ये बताइए यहां पर कौन सा बदल होगा, मैं कौन सा बदल पूछ रहा हूँ, जवाब खुद ही दे रहा हूँ जवाब खुद ही दे रहा हूँ। कौन सा इतलाक होगा, इतलाक बदल ही होगा। तो असल क्या है मुताल्लक नहीं में, असल क्या है मुताल्लक नहीं में, असल शुमूलियत है। मगर कभी कभी हम देखते हैं कि इतलाक शुमूली नहीं रहता है, इतलाक बदल जबकि नहीं आई है, ठीक है। जैसे ये मिसाल, वलाकिन कद यतजावज़ु हाज़ा, कभी कभी इस असल से तजावुज़ कर जाता है मसला, व युफ्तरज़ु नहीं, और नहीं को फ़र्ज़ किया जाता है, फ़ी हालतिन, ऐसी हालत में कि ला युअब्बिरु इल्ला अन तहरीमिन, कि जो हिकायत नहीं करता है मगर ये कि तहरीम वाहिद से, कमा फ़ी नहियल मुताल्लिक़ बिमाहियतिन ला तक़बलुल तकरार, जैसा कि नहीं मुताल्लिक़ हो ऐसी माहियत से जो तकरार को कबूल नहीं करती है, ऐसी माहियत जैसे ला तुहदिस बिनान अला अन्नल हदस ला यतअद्दद, इस बुनियाद पर फर्ज करते, इस बुनियाद पर इस फर्ज पर बिना रखते हुए कि हदस मुतअद्दिद नहीं होता है। फफी हाज़िल हालत यकुनु तहरीम वाहिदन, बस ऐसी हालत में तहरीम जो है वो वाहिद होगी, कमा अन्नल वजूबा फी सल्ले वाहिद, जैसा कि वजूब सल्ले में क्या है, वाहिद है। वलाकिन मा हाज़ा, लेकिन इस तजावुज़ के बावजूद, हाज़ा तजावुज़, इस तजावुज़ के बावजूद नुलाहिज़ु, हम मुलाहिज़ा करते हैं कि अन्ना हुना का फ़ारिक़न, इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, ठीक है। इसके बावजूद कि मुतअल्लिक़ नहीं भी वाहिद है और मुतअल्लिक़ अम्र भी वाहिद है, मुतअल्लिक़ ला तुहदिस भी वाहिद है, मुतअल्लिक़ सल्ले भी वाजिब है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक बारीक फ़र्क है कि युज़िल्लु या यज़िल्लु साबितन बैनल अम्र व नही, कि वो फ़र्क साबित रहता है, बाकी रहता है अम्र और नही के दरमियान या वजूब व तहरीम के दरमियान। वो फ़र्क क्या है जो इन दोनों के दरमियान पाया जाता है, मुतअल्लिक़ अम्र और मुतअल्लिक़ नही के दरमियान, ये वजूब व तहरीम के दरमियान, वह हुआ अन्नल वजूबल वाहिद अल मुतअल्लिक़ बित्तबियते ला यस्तदई इल्ला लितियाना बेफर्दिन नफरादिहा, वो वजूब वाहिद के जो मुताल्लिक है तबीयत से, है ना, तबीयत से वो इस्तदुआ नहीं करता है, तलबगार नहीं होता है, मगर इस बात का कि अफराद वाजिब में से किसी एक को बजा लाया जाए। मिसाल के तौर पे आतिक रकबतन कहा गया है, तो अगर 1000 अफराद हैं तो इस्तदुआ करता है कि उसमें से एक गुलाम को आप आज़ाद कर दिए, वाजिब अदा हो गया। वअम्मत तहरीमुल वाहिद, लेकिन वो जो तहरीम है अगरचे वाहिद है, लेकिन अल मुताल्लिक बिहा
کہ جو اس طبیعت سے اس ماہیت سے متعلق ہو رہی ہے تحریم و حرمت میں متعلق نہیں میں، فہو یستدعی اجتنابا کل افرادہا، وہ استدعا کرتا ہے، چاہتا ہے، طلبگار ہے اس چیز کا کہ اس کے تمام افراد کو کیا کیا جائے، ترک کیا جائے. ولا یکفی ان یترک بعض الافراد، اور یہ بات کافی نہیں ہے کہ بعض افراد کو ترک کر دیا جائے. تو بنیادی فرق جو دونوں میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عاتق رقبتن میں کیا ہے، جتنے بھی اس کے مصداق ہیں ان میں سے کسی ایک کو بجا لایا جائے تو واجب پورا ہو گیا. لیکن لا تکذب میں ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ایک قسم ہیں سب کو چھوڑا جائے تب حکم پورا ہوگا. حکم دونوں، ایک حرمت وجوب ہے، حرمت تحریم ہے. حرمت وجوب کے اتیان کے لیے ایک فرد کا بجا لانا کافی ہے، ایک رقبہ کو آزاد کر دینا ہے غلام کو. لیکن حکم تحریم کی انجام دہی کے لیے یعنی حرام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے افراد ہیں ان سب سے پرہیز کیا جائے. وہذا الفارق لیس مردہ الی الاختلاف فی دلالۃ اللفظ او الاطلاق، اس کی برگشت جو اس فرق کی برگشت جو ہے وہ اس اختلاف کی طرف نہیں ہے کہ جو دلالت لفظ یا دلالت اطلاق ہے، بل الی امر عقلی، اس کی برگشت جو ہے ایک امر عقلی کی طرف ہے. وہ ان الطبیعۃ، وہ امر عقلی کیا ہے کہ جو اس فرق کو اصل میں سمجھاتا ہے وہ کیا ہے، ان الطبیعات توجد بوجود فرد واحد، کہ طبیعت جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے فرد واحد کے وجود سے. ٹھیک ہے، یہ رقبہ یا انسان اس کا وجود ہو جاتا ہے اگر اس کی کوئی ایک ہی فرد متحقق ہو گئی. جب مطالبہ کیا گیا کسی طبیعت کا ہے نا، عاتق رقبتن، مطالبے میں کیا کیا جا رہا ہے، ایجاد کی خواہش ہو رہی ہے، وجود بخشی ہے. تو وجود جو ہے وہ کیسے ہو جائے گا، وجود جو ہے یہاں پہ جو ہے مثلا انسان یا عالم مثلا، تو جب اس میں امر میں کیا ہوتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے وجود دینے کا، وجود بخشنے کا. نہیں میں مطالبہ ہوتا ہے چھوڑ دینے کا، ہے نا، ترک کر دینے کا. تو اگر آپ نے رقبہ ماہیت مطالبہ عاتق رقبتن، ماہیت رقبہ کے عتق کا مطالبہ کیا گیا، تو ایک فرض کو بھی اگر آپ بجا لائیے گا، آزاد کر دے گا، تو گویا ماہیت کو آپ نے متحقق کر دیا، وجود بخش دیا. ٹھیک ہے. وَهُوَ أَنَّ الطَّبِيَّةَ تُوجَدُ بِوُجُودِ فَرْدٍ وَاحِدٍ، طبیعت متحقق ہو جاتی ہے، طبیعت یعنی جنس سے یا ماہیت متعلق متحقق ہو جاتی ہے کسی ایک فرد کے متحقق ہو جانے سے، بجا لانے سے، وجود میں لانے سے. وَلَكِنَّهَا لَا تَنْعَدَمُ إِلَّا بِانْعِدَامِ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا، لیکن یہی ماہیت ختم نہیں ہوتی ہے، منعدم نہیں ہوتی ہے جب تک آپ اس کے تمام افراد کو منعدم نہ کریں. ایک ماہیت صلح ہے یا ماہیت رقبہ ہے، اور ایک ماہیت مثلا کسب ہے اور حدث ہے. یہاں صلاۃ یا رقبہ کے بجا لانے کا حکم ہے، اور یہاں کسب یا حدث کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، انعدام کا حکم ہے. تو وجود اگر آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا تو وجود متحقق ہوا نہیں ہوا رقبہ کا، ماہیت ہے یا طبیعت حکم، طبیعت متعلق کا حکم، یہ متحقق ہو گئی نہیں ہو گئی. ایک غلام کو بجا لائے آزاد کر دیا تو وجود موقع ہو گیا نا. لیکن یہاں لا میں کیا ہوتا ہے، انعدام کا حکم دیا جاتا ہے. تو اگر ایک بھی جھوٹ صفحہ ہستی پہ باقی رہا تو انعدام متحقق ہوا. جب آپ سے کہا لا تکذب یعنی کذب کو عدم دیجئے، معدوم کر دیجئے، ہے تو اگر ایک کذب بھی آپ نے انجام دیا تو آپ نے اعدام کو محقق نہیں کیا. تو کذب کو معدوم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو ختم کیا جائے، سب کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، آئیے
वहैसो इन नही अन तबीयत यस्तदी निदामहा, और चूंकि नहीं अन तबीयत, तबीयत हदस की नहीं की जाए, माहियत रकबा सॉरी माहियत किस्ब की और तबीयत किस्ब की नहीं की जाए, ये चाहती है क्या, इनएदाम माहियत को, इनएदाम तबीयत को, इनएदाम तबीयत को। फला बुद्दा, बस जरूरी है, कोई चारा नहीं इसके अलावा, मिन तर्क साइर अफरादिहा, कि उसके जितने भी अफराद हैं सबको तर्क किया जाए। वहैसो इन्नल अम्र बिहा यस्तदी इजादहा, और चूंकि अम्र जो है तबीयत का, आतिक रकबतन या अक्रिमिल आलिम है, ये अम्र जो है इससे दुआ करता है, चाहता है किस चीज को, कि बजा लाया जाए, ईजाद किया जाए। फयक्फी ईजाद फर्द मिन अफरादिहा, तो उसके अफराद में से किसी एक फर्द को अंजाम दिया जाए, वही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना दे दी उनको।